یقینی طور پہ ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی باپ کے لیے، کسی بھی مدعی کے لیے ان حالات میں ڈٹے رہنا. اتنے تانے، اتنے بہتان، اتنے الزام، اتنے اسکینڈلز جو پیدا کیے گئے، بنائے گئے، ان کو برداشت کرنا. اور اس کے بعد میں اس میں جو اسٹیٹ پروسیکیوشن ہے، چونکہ دیکھیں ریاست بنام ظہیری مقدمہ ہے. ہمیں اس کیس کے اندر جب سے بچی کی ایج کنفرم ہوئی کہ وہ انڈر ایج ہے، پروسیکیوشن کا ایک مثبت رول رہا ہے. انہوں نے ریاست کی صحیح نمائندگی کرتے ہوئے، ریاست کی صحیح پیروی کرتے ہوئے، جو لا آف دا لینڈ ہے، جو کہ سن چائلڈ میرج کا لا اس صوبے نے بنایا ہے، کڈنیپنگ کے جو لاز ہیں، ٹریفکنگ کے جو لاز ہیں، ان کے تحت صحیح اس کیس لیڈ کیا ہے. ہم تو بطور مدعی کے وکیل اسسٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک ہماری اسسٹنس کی بات ہے تو اس میں میرے ایسوسیٹ کا کہتے ہیں ظہیر میمن صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ جو لاہور کے اندر فہد احمد صدیقی صاحب تھے، احمد شیر جٹ صاحب تھے، فیاض رامے صاحب جو شروع میں کیس میں تھے اور بعد میں بھی انہوں نے سپورٹ لینڈ کی. میرے دفتر سے جو ہے جتنا بھی میرا اسٹاف ہے، میں شاید اس لیے نام لے دوں گا، صبور کا اور علی کا، جو کہ وہ کلرکس ہیں میرے آفس کے. بٹ اس کیس کے اندر اگین بیکاز آف دا پریشرز سب نے جو ہے دن رات کام کیا. اور میڈیا نے آف کورس اتنے صحافی دوست کھڑے، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے پراپر طریقے سے. ہمارے ایک دفتر سے پیرا لیگل بھی ہیں لیوک، وہ بھی ریسرچ کے اندر بہت اس میں ہیلپ کرتے رہے. ہمارے پہلے وکیل جو کہ سپریم کورٹ میں جنہوں نے ہمیں آسیفیکیشن چیلنج کا رپورٹ کا آرڈر لے کے دیا، نبیل کلاچی صاحب، ان سب کا جو ہے شکریہ میں ادا کروں گا. تو یہ کمبائن ٹیم ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. ماجد ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ موجود ہیں. تو اگین یہ کیسز ہیں، کیسز کو نارمل روٹین میں لے کے چلا جائے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ایسے کیسز ہوں ان کو اتنا اسکینڈلائز نہ کیا جائے. اور اگین لوگوں کو عوام کی رائے ہو سکتی ہے، وکلا کو پرسنل نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ میں خاص طور پہ جو میڈیا کے رپورٹرز ہیں ان کو پرسنل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیروی کریں. پیروی وکیل کرتے ہیں، وہ بھی عدالتی کمرے تک کرتے ہیں، لڑائیاں باہر لے کے نہیں آتا عدالتی کمرے سے. اور رپورٹرز کا تو بالکل کام نہیں ہے کہ وہ پیروی کریں. ان کا کام ہے کہ جی آج ایک کیس ہے، اس کیس کا نام ہے ریاست بنام ظہیر، اس کیس کا نام پسند کی لڑکی. کس کے دلائل میں دم ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہونے جا رہا ہے یا وہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ باتیں دونوں طرف سے کی گئیں. یہ ان کی طرف سے بھی کی گئیں جو مہدی صاحب کے حق میں ہوں گے، یہ ان کی طرف سے بھی کی گئیں جو ملزم کے حق میں ہوں گے. اور اس وجہ سے میرے خیال میں جوڈیشری کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری پریشر میں لینے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور کسی بھی چھوٹے بچے کی جان، اس کا مستقبل، کسی کے بھی یوٹیوب چینل کی ریٹنگ یا لائک سے وہ کوئی بھی ہو، باشمول میرے، زیادہ اہم ہے، زیادہ بڑا ہے، زیادہ ضروری ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کے بچے اور چھوٹے بچیاں ہماری محفوظ رہیں، ان کو ان کا بنیادی حق جو شریعت اور آئین دیتا ہے تعلیم کا وہ ملیں، وہ اپنی فنڈامنٹل رائٹ ٹو ایجوکیشن حاصل کریں. وہ جو ان کی مینٹل کیپیسٹی قانون 18 پہ کہتا ہے تب تک ان کو آزادی ہو اپنے فیصلے کرنے کی. اور پھر ان کی جہاں بھی شادی کریں وہ 18 سال کے بعد اپنی خوشی سے، والدین کی مرضی کے ساتھ یا مرضی کے خلاف، وہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر اس سے پہلے یہ جو ایک مینس ہے، یہ جو ایک کینسر کی طرح پھیل رہا ہے کہ چھوٹی بچیوں کے برین واش کیے جاتے ہیں. 12-13 سال کی بچیوں سے کوئی باور کرایا جاتا ہے کہ تم 18 کی ہوں، اور پھر وہ نکاح خواں جو کہ ویسے جو ہے معاشرے کے اندر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ہم کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں، وہ چھوٹی بچیوں کے فورج نکاح نامے بناتے ہیں، 12-13 سال کی بچیوں کو 18 کا لکھواتے ہیں، اور جانتے ہوئے کہ بچی مغویہ ہے اس کے اغوا کاری کو چھپاتے ہیں نکاح ناموں کے ذریعے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ایک ریفارم کی ضرورت ہے سوسائٹی کے اندر، گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی، جوڈیشل لیول کے اوپر بھی، سوسائٹی لیول کے اوپر بھی، پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی. فی الحال یہ کیس چل رہا ہے جی، ابھی صرف بیل ہوئی ہے خارج. انہوں نے ڈیفینیٹلی، میں نے آپ سے کل ہی کہا تھا، یہ آرام تو نہیں ہے، یہ اب ہائی کورٹ جائیں گے، بیل چیلنج کریں گے، بٹ اب ٹرائل آگے بڑھے گا. بٹ یہ مہدی صاحب کی استقامت ہے، اللہ کا کرم ہے، ججز کا ایک فیئر ہیئرنگ اور فیئر مینر سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، اور آپ دوستوں کا تعاون ہے جس کی وجہ سے کیس یہاں تک پہنچا. بہت شکریہ. اچھا سر، ایک سوال کہ سنا ہے نور بیوی کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے سندھ پولیس روانہ ہو گئی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے یہ بات تو آپ کو آئی جی صاحب بہتر بتا سکیں گے، میرے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے. ہم وکیل صرف وہ چیزیں جانتے ہیں جو عدالت نے پولیس آ کے رکھتی ہے سامنے. آج ابھی تک روانہ شاید اس لیے نہ ہوئی ہو کیونکہ آج 512 کی کارروائی کے بعد، چونکہ دیکھیں پہلے چلان کا آرڈر آئے گا، وہ سائن ہو گیا ہے آج، تو اس کے بعد 512 کی کارروائی میں جو وانٹڈ اکیوزڈ ہیں ان کے نان اویلیبل وارنٹ نکلیں گے.
وہ وارنٹ نکل کے پولیس کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے، اس وقت پولیس حق جانب ہوگی. کسی کو بھی پروسیجر تو یہ ہے، تو وہ پروسیجر ابھی باقی ہے اور آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج بائی اینڈ آف ڈے جو ہے وہ نان بیلیبل وارنٹس نکل جائیں گے. اچھا جبران، دیکھیے جی ایم ایل او کا آرڈر ابھی تک آیا نہیں ہے. شارٹ آرڈر اناؤنس ہوا ہے کہ وہ الاؤ ہو گیا ہے. بچی کو اسٹرکٹ سیکیورٹی کے اندر جو متوقع ہے پولیس سرجن کو ریفر کیا جائے گا اور پھر پولیس سرجن اپنا کام ہم سے بہتر جانتی ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے. ہمارا کام ہے کہ بائی لا جو ہے میڈیکل ہو جائے. وہ پھر جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے، ہم وہ تو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے، نہ کام ہے ہمارا کروانا. اچھا جبران ناصر صاحب، میں کیونکہ ایک ماں ہوں اور ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں، پوری دنیا سے جتنی بھی مائیں اس کیس کو دیکھ رہی تھیں پاکستان سے، ان سب کی طرف سے میں آپ لوگوں کو، آپ کی پوری ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں. مطلب احمد جٹ ہوں، رامے صاحب ہوں، جیسے آپ نے ان بھائی کا نام لیا سب کا. تو جبران ناصر صاحب، آج پاکستان کی قوم کی بیٹیوں کو جو ہے یہ محسوس ہو گیا کہ ہمارے بھائی ہیں جو ہماری عزتوں کا تحفظ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح حق کی میں نے احمد شیر صاحب کا نام لیا تھا، رہ گیا تھا مجھ سے. نہیں جی، وہ ہم تو آج آرگومنٹ کرنے کو تیار تھے، مگر ملزم کی درخواستیں ہیں. ملزم کو ہی یقینی طور پہ جلدی تھی کہ ملاقات ہو، مگر آج انہوں نے، ان کے وکیل نے کہا کہ جی اس کو 2 تاریخ پہ لے جائیں، ہم جمعے کو چلائیں گے یہ اپلیکیشن، ابھی مت فیصلہ کیا جائے ان کا. تو ان کی درخواستیں انہوں نے ٹائم لیا تو عدالت نے ان کو ٹائم دے دیا. دیکھیں 164 کی درخواست غیر مؤثر ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، اس پہ دلائل ہو سکتے ہیں. ہمارا تو موقف یہی ہے، مگر جہاں تک ملاقات کی درخواست ہے وہ تو غیر مؤثر ہو گئی ہے. چونکہ ملزم اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا تو آپ ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے بچی نکال کے جیل تو نہیں بھیجیں گے. اب یہ اس کو 2 تاریخ پہ لے گئے، پتہ نہیں 2 تاریخ کو بھی چلتا ہے آگے لے کے جاتے ہیں. بٹ کوئی بات نہیں جی. آپ کہتے تھے بچی 18 کی نہیں 18 کی ہے، ثابت کیا بچی انڈر 14 ہے. آپ کہتے تھے کہ جی بچی خود گئی ہے، ثابت کیا کہ لے جائی گئی ہے. آپ کہتے تھے کہ جی یہ کوئی گینگ شینگ نہیں ہے، آرگنائز کرمنل گروپ کے تحت جو ہے وہ کاگنیزنس لیا گیا ہے. آپ کہتے تھے جی بچی کی اسٹیٹمنٹس یہ ہیں، ہم نے ثابت کیا کہ قانون کے اندر کم سے کم بچی کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی ہیں. اسٹیجز آئی جا رہی ہیں. مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کا کہ صرف کیا سرائیوں کے اوپر اور کون کتنی بڑی قسمیں اٹھا کے جو باتیں کر رہا ہے آپ اس سے گھبرا جاتے ہیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے اس کیس میں ایسا کون سا ریلیف ہے، ایسا کون سا ہرڈل ہے جو ہم نے عبور الحمدللہ اللہ کی رضا سے اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے نہ عبور کیا ہو. ٹائم لگا ہے بٹ چونکہ لا کلیئر ہے، لا کی ریڈنگ واضح ہے. آپ کو ایک بار فیئر آرگومنٹ کا موقع ملے. کس جج کے سامنے بھی میرا موقف ہے کہ جج ایز پر لا آف یہ نہیں کہ میرے فیور میں، ایز پر لا آرڈر دیں گے. اور لا بڑا واضح ہے. تبھی میں نے شروع میں جو بریف کیا تھا لوگوں کو جب میں کیس میں آیا تھا تو میں ایسے تو نہیں بول رہا تھا، کتابیں پڑھ کے بات کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. میں آلریڈی کر چکا ہوں ویسے. اچھا مہدی بھائی، میں ایک سوال کروں گی کہ جتنی آپ کی اسٹرگل ہے، تو ہم نے جس طرح سے وہ آپ کا خون جلایا جاتا تھا، آپ کے جذبات کو مجروح کیا جاتا تھا وکٹری بنا کے، تو آج کیا آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں لانڈی جیل وکٹری بنانے کے لیے؟ ایسے سوال آپ بتائیں کہ ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد ہوئی، آپ کو کیا کہنا ہے؟ بس یہ بتا دیں. دیکھیں، میں سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، ابھی بھی کر رہا ہوں. پوری قوم نے جو دعائیں کی تھیں میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا جو آپ رپورٹر جو تھے اس کیس کو فیئر رپورٹنگ کر رہے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے جی ہماری دعائیں سنی ہیں. فرسٹ اسٹیپ آج ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائل چلے گا، اس کے اندر میں پوری امید کرتا ہوں کہ کلپریٹس کو سزائیں بھی ہوں گی. اسی طرح ہم ایک دن کھڑے ہوں گے اور وہ دن بھی جلدی آئے گا. تھینک یو.